قاسم نانوتوی یہ بھی لڑ رہے ہیں، اور اچانک ایک گولی آئی جو مولانا نانوتوی کو لگی، وہ ان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل گئی، ان کے سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ لیکن کرامت دیکھیے، میدان جہاد کی کرامت، جو جہاد انگریزوں کی مدد کے لیے ہو رہا، باوجود مولانا نانوتوی کے کپڑے خون سے تر ہو گئے، لیکن جب عمامہ اتار کے دیکھا تو زخم کا نشان بھی نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ گولی بنائی اس لیے گئی ہوگی کہ خون نکالے لیکن دماغ نہ پھاڑے، اس قسم کی کوئی نئی ایجاد ہوگی، ورنہ گولی لگی ہو، خون نکلا ہو اور زخم نہ ہو، یہ کرامت بھی آپ ہی کو مبارک ہو۔ کن پٹی پہ گولی لگی، اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی دوڑتے ہوئے آئے، لپک کر آئے، زخم پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کیا ہوا؟ جو ان کے ہاتھ کی کرامت دیکھیے، زخم پہ ہاتھ رکھا، جو ہی عمامہ اتارا تو خون تو نکل رہا تھا لیکن وہاں پہ کوئی زخم موجود نہیں تھا۔ تذکرۃ الرشید صفحہ 75 جلد اول۔ کچھ علماء دیوبند مولانا رشید احمد گنگوہی کی گرفتاری اور 6 مہینے کی قید کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، دیکھو کہ ہمارے علماء دیوبند انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ آئیے اس حقیقت پہ غور کرنے کے لیے اسی تذکرۃ الرشید کی طرف لوٹتے ہیں، صفحہ نمبر 76 ہے، اس پہ لکھتے ہیں جب بغاوت و فساد کا قصہ ختم ہوا، رحم دل حکومت نے، رحم دل انگریز دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی، تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے کہ اپنی رہائی کا چارہ نہ تھا، سچی جھوٹی تہمتیں اور مخبری کے پیشے سے سرکاری خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشی حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا اور یہ مخبری کی کہ تھانے کے فساد میں اصل یہی لوگ شریک ہیں۔ تذکرۃ الرشید صفحہ 80 پر ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، میں جب اہل حدیثوں کو انگریزوں کی کوئی پیداوار کہے، اس کے سامنے تذکرۃ الرشید انارکلی ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 80 سے یہ حوالہ کھول کے پڑھیے، رشید احمد گنگوہی صاحب کا اعلان کہ میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں، تو جھوٹے الزام سے میرا کوئی کیا بگاڑے گا؟ میں انگریزی سرکار کا فرما بردار، میں ان کا خادم، تم جھوٹے الزام لگاتے ہو میرے پہ لگاتے رہو، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ انگریزی سرکار میری مالک ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی، اگر مجھے سزا دے کر مار بھی دے گی تو اس کو اختیار ہے، میں انتہائی فرما بردار ہوں انگریزی سرکار کا۔ دلائل کا جواب دلائل سے دیجئے، دلائل کا جواب تانوں سے، گالیوں سے، جھوٹے الزامات سے نہ دیجئے کہ آپ شیشے کے محل میں بیٹھے ہیں اور پتھر ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کرتے ہیں، ہم توحید کے کھرے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، ہم قبروں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، امام پرستی سے منع کرتے ہیں، پیر پرستی سے منع کرتے ہیں، ایسی اندھی تقلید سے منع کرتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کے دلائل کو بھی اس لیے ٹھوکر مار دی جائے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ جرت ہے ان دلائل کا جواب دلائل کے میدان میں دیجئے، اور اگر صرف تانوں سے کام چلانا چاہو گے تو شیشہ دکھانا ہمیں بھی آتا ہے۔ گنگوہی صاحب فرماتے ہیں میں انگریز سرکار کا فرما بردار، وہ میری مالک، مار دے تب بھی اس کی مرضی ہے، نہ مارے تب بھی اس کی مرضی ہے۔ اسی کتاب تذکرۃ الرشید کے اندر مولانا عاشق الہی بزرگان دیوبند کے خلاف مخبری، پولیس کی تلاشی اور اس کی ناکامی کے واقعات کا ذکر کر کے تبصرہ کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ 79 پہ لکھتے ہیں، ہر چند کہ یہ حضرات بے گناہ تھے، ان پہ الزام لگا تھا کہ یہ انگریزوں کے باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، اور عاشق الہی وہ کہہ رہے ہیں ہر چند علماء دیوبند بے گناہ تھے، بغاوت کے الزام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر دشمنوں کی یاوہ گوئی نے ان کو باغی، مجرم اور سرکاری خطاوار ٹھہرا رکھا تھا، اس لیے گرفتاری کی تلاش تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے سر پہ تھی، اس لیے کوئی آنچ نہ آئی۔ یہ ظالموں نے ان پہ تہمت لگائی کہ یہ باغی تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی تھی، حقیقت کے اندر وہ انگریزی سرکار کے خدمتگار تھے، وہ باغی نہ تھے۔ یہ حضرات
اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے اور خیر خواہ ثابت ہوئے۔ ان سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ہو یا ان کے خلاف کوئی مارکا لڑا ہو یا ان کے خلاف کوئی آواز نکالی ہو۔ کتاب تمہاری ہے، رائٹر تمہارے ہیں، پریس تمہارا ہے، اور آپ کو شیشہ دکھا رہی ہے۔ اہل حدیثوں کو تانے دینے والوں، یہ کردار اہل حدیثوں کا نہیں، یہ کردار تمہارا ہے۔ مولانا مملوک علی کے بھتیجے، علماء دیوبند کے مشہور بزرگ مولانا محمد احسن نانوتوی کے متعلق ان کے سوانح حیات لکھنے والے ایوب قادری اپنی کتاب کے صفحہ 50 پر لکھتے ہیں، 22 مئی 1857 کو نماز جمعہ کے بعد مولانا محمد احسن نے بریلی کی مسجد میں مسلمانوں سے خطاب کیا اور خطاب کرنے میں کہنے لگے کہ اس انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کرنا خلاف قانون ہے، خلاف قانون ہے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، بغاوت کرنا۔ انگریزی حکومت کی خدمت کی دعوت کون دیتا رہا؟ فرما برداری کی دعوت کون دیتا رہا؟ فرما برداری کون کرتا رہا؟ ان کو اپنی جان کا مالک کون قرار دیتا رہا؟ کتابیں آپ کے سامنے بول رہی ہے، اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ مولانا مملوک علی کے صاحبزادے دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا یعقوب نانوتوی ان دنوں سہارنپور میں ڈپٹی انسپیکٹر تھے۔ اس عہدے پر فائز تھے۔ ہنگاموں کے وقت آپ گھر پر ہی تھے۔ جب ہنگامے ختم ہوئے اپنے کام پہ تشریف لے گئے۔ آپ سے برطانوی حکومت کے افسران اتنے خوش تھے کہ آپ کی بڑی عزت اور قدر کیا کرتے تھے۔ مفتی عزیز الرحمن تذکرہ مشائخ دیوبند صفحہ 159 پر لکھتے ہیں، ایام بغاوت کی 6 مہینے کی تنخواہ آپ کو پیش کی گئی۔ کیوں پیش کی گئی؟ کہ آپ نے بغاوت میں اچھی آگ لگائی تھی۔ 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ کیوں دی گئی؟ ان کے کردار کو دیکھ کر کہ یہ ہمارے سپورٹر رہے، فرما بردار رہے، جانثار رہے۔ 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ پیش کی گئی، جس کو مولانا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب میں نے کام نہیں کیا تو میں کیوں لوں۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں سوانح قاسمی کے رائٹر قاری محمد طیب لکھتے ہیں، مدرسہ دیوبند کے ارکان کی اکثریت بزرگوں کی ایسی تھی جو قدیم یا جدید گورنمنٹ کے ملازم تھے، یا تو پینشن پر تھے یا موجودہ گورنمنٹ کے اندر بھی وہ ملازم تھے۔ اہل الحدیث قرآن و حدیث کی سچی دعوت کو، اہل السنہ قرآن و سنت کی سچی دعوت کو پیش کرنے والے، آپ کے اندر ہمت ہے، اہل السنہ کے دلائل کا جواب دیجئے۔ تانوں سے کام نہیں چلتا، گالیوں سے کام نہیں چلتا، اور اگر اس طرح کے تانے دو گے تو ہر دور کے اندر آپ کے اس اصلی چہرے کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ آپ کی حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر دہلی کالج کے وزٹر مسٹر ٹامسن نے سفارش کی، 8 نومبر 1841 کو آپ کو صدر مدرس مقرر کیا گیا، اور 1842 میں آپ نے حج کے لیے درخواست دی۔ سرکار نے ازراہ مہربانی، قدردانی 6 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مولانا محمد احسن نانوتوی کی کتاب اس کے صفحہ 217 پر لکھا ہے، قیام مدرسہ کے چند سال بعد 31 جنوری 1857 کو گورنر نے اپنا خاص آدمی بھیجا کہ جاؤ دارالعلوم دیوبند کی رپورٹ لے کر آؤ، وہاں کی وزٹ کر کے آؤ، معائنے کے لیے بھیجا۔ اب یہ انگریز واپس آ کر برطانوی سرکار کو رپورٹ کیا پیش کر رہا ہے؟ لکھتا ہے یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں ہے، یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار اور معاون سرکار ہے۔ یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسے آزاد اور نیک چلن ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدرسہ، یہ چلنے والے، چلانے والے، یہاں سے تعلیم لے کر باہر نکلنے والے، ان کو ہمارے لیے وہ خطرے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مدد کرنے والے، ہمارا تعاون کرنے والے ہیں۔ مزید سننا چاہتے ہیں تو انگریز رائٹر کی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان اٹھا کر دیکھیے، اس نے ان جماعتوں کا، ان افراد کی نشاندہی کی ہے جو انگریزوں کے خلاف بغاوت میں سرگرم رہے، اور بار بار وہ لکھتا ہے وہابی علماء
اہل صادق پور وہابی علماء یہ وہ گروہ تھا جو انگریزوں کے سامنے سب سے بڑا دشمن تھا. یہ انگریزوں کے سامنے یہ لفظ وہابی ایک لفظ ان کے لیے باغی ہونے کے لیے کافی تھا. وہ اپنی کتاب میں بارہا اس کا ذکر کرتا ہے، اور اگر اس کا ذکر اس کی پوری کتاب میں کسی کا ذکر نہیں تو علماء دیوبند کی انگریز دشمنی کا کوئی ذکر نہیں. بلکہ مولانا محمد میاں اپنی کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی اس کے صفحہ 249 پر مجبوراً یہ جملہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم جب تاریخ کے ورقگردانی کرتا ہے تو حیرانگی کی کوئی حد نہیں رہتی کہ وہ چھوٹے چھوٹے گمنام شہروں کے حالات و واقعات تو تاریخ میں پاتا ہے، لیکن مظفر نگر، سہارنپور، یہاں کے مجاہدین کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. آپ کی تاریخ کیا ہے؟ ذرا اپنے بڑوں کی کتابوں کو کھولیے. آپ کے بڑوں کا کردار کیا ہے؟ ذرا اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی تحریروں کو خود پڑھیے. حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. مولانا مناظر احسن گیلانی اپنی کتاب سوانح قاسمی یہ اعتراف کرتے ہیں، مجبوراً یہ جملے کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی ان کے دینی علمی رفقا جتنے بھی تھے ان میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ جملہ سنیے، مولانا فسادیوں سے اور فسادوں سے دور رہا کرتے تھے. کون ہوا انگریز کی پیداوار؟ کون ہوا انگریز کا سپورٹر؟ کس نے انگریزی سرکار کے لیے قربانی دی؟ اور کون ان کے خلاف ہونے والی بغاوت کو علل اعلان کہا کرتا تھا کہ یہ فساد تھا، یہ فسادی تھے اور ہمیں اس فساد سے دور رہنے کا حکم ہوا ہے. آپ علماء دیوبند کی انگریز دوستی کا سبب سننا چاہتے ہیں تو آئیے علامہ حسین احمد مدنی کا ارشاد سنیے. فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ارباب اہتمام کے سامنے دارالعلوم کی بقا اور تحفظ سب سے بڑا مسئلہ تھا. جب اپنی باری آئی تو اس وقت یہ بہانہ تراشا کہ چونکہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کو بچانا تھا اس لیے انگریزوں کی مدد کی گئی اور اس لیے انگریزوں کی سپورٹ کی گئی. آپ کے ہاں ایک مدرسہ بچانے کو حکمت کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر انگریزوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا کوئی کلام آپ کو محمد حسین بٹالوی سے یا نواب صدیق الحسن سے مل جائے تو اس کلام کو اٹھا کر اتنا اچھالتے ہو کہ پوری جماعت اہل حدیث کو انگریزوں کی پیداوار قرار دیتے ہو، اور اپنا مدرسہ بچانے کا جب معاملہ آتا ہے تو اپنی پوری انگریز محبت کو قرار دیتے ہو کہ یہ حکمت تھی. آپ کے نزدیک مدرسہ بچانا حکمت تھا تو یاد کر لیجئے انگریز